پوچھو. عید میلاد النبی کس کو کہتے ہیں؟ آج زور سے کہو نا. عید میلاد النبی کس کو کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی. عید میلاد النبی نبی علیہ السلام کے پیدائش کے دن کو خوشی کے دن بنانا، عید کے دن بنانا. آج کل جو مروجہ طریقہ رائج ہے لوگوں میں، 12 ربیع الاول کو جو خوشی کے دن بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں عید میلاد النبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کی آمد، یہ ہمارے لیے سب کے لیے خوشی ہے. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، جو ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشیں بنیں گے. امت کے درد میں آپ روتے تھے، ہر نماز کے بعد امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو ہمیں تو بہت خوشی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. لیکن آج کل جس طریقہ سے لوگ نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن، پیدائش کے دن کو خوشی بناتے ہیں، جو طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہمیں قرآن سے ملتا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی؟ کیا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو خوشی کا دن بنایا جس طرح ہم بناتے ہیں؟ کیا صحابہ کے دور، تابعین کے دور، تبع تابعین کے دور میں اس طرح کا کوئی رسم و رواج تھا، اس طرح جلوس نکالتے تھے، خوشی کرتے تھے؟ ہمیں مطالعہ کرنے کے بعد کچھ نہیں ملتا ہے. نہ قرآن میں کوئی آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن کو اس طرح سے سجاؤ، خوشی کرو، جلوس نکالو. نہ نبی علیہ السلام نبوت کے بعد 23 سال رہے، آپ نے کر کے دکھایا کہ ہمارے وفات کیا ولادت کے دن کو تم اس طرح خوشی بناؤ. اللہ کے نبی نے نہ کہا، نہ کسی صحابہ نے کیا، نہ اللہ کے نبی نے کیا. اپنے ولادت کے دن کو کیا ہے برتھ ڈے بنایا؟ نہیں بنایا، کبھی نہیں بنایا. نہ صحابہ نے بنایا برتھ ڈے اللہ کے نبی کے ولادت کے دن کو، خوشی کے دن. نہ تابعین نے، تبع تابعین میں جن خیر القرون صحابہ کے دور، تابعین کے دور، تبع تابعین کے دور گزر گیا، یہ سب کچھ بھی نہیں تھا. 500 سال کے بعد اربل ایک جگہ ہے بغداد کی طرف، وہاں کے ایک بادشاہ صلاح الدین، اور کسی بعض لوگ کہتے ہیں مظفر الدین اس کا نام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صلاح الدین اس کا نام ہے، اس نے یہ عید میلاد النبی کو شروع کیا ہے، جو آج کل جس طرح رائج ہے اس طرح سے شروع کیا ہے. اور بادشاہ کے ہاں میں ہاں ملانے والے، بادشاہ سے داد و دہیش حاصل کرنے والے، بادشاہ سے مال حاصل کرنے والے، بادشاہ کے کیا ہے چاپلے اور چامچے اور چاپلوس، وہاں ایک مولوی تھا، اس نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا اور وہاں سے شروع ہوا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہمیں نہ تو بخاری شریف میں اللہ کے نبی کی خوشی کے دن بنانے کے آج کل جس طرح ہم بناتے ہیں اس طرح کوئی روایت ہے، نہ مسلم شریف میں ہے، نہ ابو داؤد میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ ابن ماجہ میں ہے، جی، نہ سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں، نہ فقہ کی کسی کتاب میں ہے. کتابوں میں تو صرف دو عید ملتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. کسی بھی فقہ کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں عید میلاد النبی کا اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں آتا ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آج کل جس طرح سے خوشی بناتے ہیں اور اس کو عید کا نام دیتے ہیں، یہ بالکل کیا ہے، سنت اور شریعت کے خلاف ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا نبی کی آمد ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہم خوش ہیں. لیکن خوشی بنانے کا جو طریقہ لوگوں نے رائج کیا، یہ بالکل ہی غلط ہے. اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ مجھے اس دن اللہ نے دنیا میں دیا، میری پیدائش کے دن ہے، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو روزہ رکھو بھائی، اللہ اللہ کرو، عبادت کرو، تلاوت کرو، اللہ کے نبی کے اخلاق کو بیان کرو، اللہ کے نبی کی ولادت سے لے کر وفات تک ان کے احوال کو بیان کرو، سیرت بیان کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کرتے تھے، کس طرح سے معاملہ کرتے تھے، کس طرح سے لوگوں سے ملتے تھے، کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ان سب چیزوں کو بیان کرو لوگوں کے سامنے، جلسے کرو، مسجدوں میں بیان کرو، اپنے گھروں میں بیان کرو۔ یہ جو جلوس نکالتے ہیں اور چلاتے ہیں جی، اور ڈی جی اور کیا کہتے ہیں خرافات، ڈیک بجاتے ہیں اور میوزک ہے، چلاتے، لوگوں کے راستہ بند کرتے ہیں، گاڑی جام لگاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں کو بہت پریشانی سب کے سامنے تھی، یہاں تک کہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لوگ مرتے بھی ہیں، فسادات ہوتے ہیں۔ اس طرح کے چیزوں کو اللہ کے نبی نے کبھی بھی پسند نہیں کیا، نہ اس کو کرنے کے لیے کہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا جو مسلمان ہوا ہے جس کے ہاتھ سے پر سے کوئی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، لیکن نبی کے نام پر تم نکلتے ہو، سڑکوں کو جام کرتے ہو، مسافروں کو پریشان کرتے ہو، دوسرے لوگوں کو پریشان کرتے ہو، اور یہاں تک کہ آج بہت سارے خرافات لوگ مرتے بھی ہیں جی۔ یہ طریقہ جو ہے مسلمانوں نے، یہ جو کرسچن ہے، کرسچن سے لیا ہے، عیسائیوں سے لیا ہے۔ عیسائی لوگ جو ہے کرسمس ڈے بناتے ہیں 25 دسمبر کو، اس میں شراب پیتے ہیں، خنزیر ذبح کر کے کھاتے ہیں، اور طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، انہی سے یہ لیا ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کو لوگ خوشی کے دن بناتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، یہ بالکل قطعاً درست نہیں ہے۔ خوشی بنانے کا طریقہ اللہ کا نبی نے عید کے دن بھی اس طرح کرنے کے لیے نہیں کہا کہ تم اس طرح سے باہر نکلو اور چلاؤ اور مستی کرو اور لوگوں کو پریشان کرو جی، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ خوشی کرو، کوئی بات نہیں ہے جی، لیکن یہ طریقہ جلوس نکالنے کا اور چلانے کا اور ڈی جے اور ڈیک بجانے کا اور میوزک بجانے کا بالکل طریقہ غیروں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ برتھ ڈے بنانا، ولادت کا دن بنانے کا تصور شریعت میں نہیں ہے۔ آپ 12 ربیع الاول میں جو خوشی بناتے ہیں، حالانکہ 12 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ بتاؤ، ربیع الاول کے 2 تاریخ کی بھی روایت ہے، 11 تاریخ کی بھی روایت ہے، 8 تاریخ کی بھی روایت ہے، 12 تاریخ کی بھی روایت ہے، 9 تاریخ کی بھی روایت ہے، 10 تاریخ کی بھی بات ہے، کتنے سارے اقوال ہے۔ اب کس دن تم نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا بناؤ گے، یوم ولادت بناؤ گے؟ 12 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یہ بالکل طے ہے، اور 8 ربیع الاول میں آپ دنیا میں تشریف لائے، یہ سارے جمہور علماء کا خیال اور رائے ہے۔ جمہور محدثین، جمہور مورخین، یعنی اکثر بیشتر مورخین اور محدثین کا کہنا ہے آپ 8 ربیع الاول میں تشریف لائے۔ جب 8 ربیع الاول تشریف لائے تو 12 ربیع الاول کیوں مناتے ہو؟ اور جب کہ 12 ربیع الاول اکثر علماء کہتے ہیں کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے انتقال عرفات کا دن ہے، تو اس دن خوشی بنانا تو الٹا ہو رہا ہے۔ جس دن آپ دنیا تشریف لے گئے اس دن خوشی بنا رہے ہو، اس دن تو سوگ بنانا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے، غم بنانا چاہیے، تو اس دن کو خوشی کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ تو الٹا کر رہے ہو۔ اگر آپ 12 ربیع الاول میں تشریف بھی لائے اور 12 ربیع الاول میں آپ دنیا چلے بھی گئے، تو یہ دن خوشی کا بھی دن بھی، غم کا بھی دن ہے۔ اگر تمہارے بقول مان لیا جائے کہ آپ سسم دنیا میں تشریف بھی لائے 12 ربیع الاول میں، اور 12 ربیع الاول میں آپ کا انتقال بھی ہوا، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک ہی دن میں دنیا میں تشریف لائے اور اسی تاریخ میں آپ کا انتقال بھی ہوا، تو خالی خوشی کیوں بناتے ہو؟ غم بھی تو بناؤ، آدھا دن خوشی کرو، آدھا دن غم کرو، میٹھا میٹھا ہپ ہو، کڑوا کڑوا تھو تھو، خوشی تو خوب بناتے ہو، ماتم تو نہیں کرتے ہو، ناراض جی، غم تو نہیں بناتے ہو، نعوذ باللہ، یہ تو ان کا ایک طرفہ فیصلہ ہے۔
اچھا چند سال پہلے یہی لوگ جو آج کل عید میلاد النبی بناتے، یہی لوگ اس 12 ربیع الاول کو 12ویں وفات کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ 12ویں وفات، یعنی وفات کے دن کہتے تھے، اور اسی دن سننی وغیرہ بنا کر بانٹتے تھے اور غم بناتے تھے۔ اب چند سال پہلے اس کو بدل دیا، اب خوشی کے دن بنانا شروع کر دیا۔ تو کبھی کچھ ان میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے۔ پہلے تو بناتے تھے وفات کا دن، اب بنا رہے کیا ہے؟ ولادت کا، خوشی کا دن۔ تو یہ بالکل کیا ہے؟ رسم ہے، بدعت ہے۔ جس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب نہیں، گناہ ہے یہ۔ اللہ کا نبی کو اس سے کبھی خوشی نہیں ہوتی ہے، اللہ کا نبی کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرو، اللہ کے نبی کے پیدائش سے لے کر موت تک کے احوال کو بیان کرو، ان کے زندگی کو بیان کرو، جلسے کرو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تم جلوس نکالنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، اور طرح طرح کے خرافات کر رہے ہو، اور کرسچان کی طرح تو مٹھائی تقسیم کر رہے ہو، اور چاکلیٹ بانٹ رہے ہو، اور ناچ رہے ہو، اور گا رہے ہو، یہاں تک کہ ایسے بھی ہے نوجوان شراب بھی پیتے، مست ہوتے، تو اللہ کے نبی کی ولادت کے نام سے کس طرح کے گناہ کے کام میں ملوث ہو رہے۔ الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، امت مسلم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج کل یہ کچھ چند مولوی لوگ جو ان کو جائز کے فتویٰ دیتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کو تو اپنے پیٹ پالنا ہے، ان کو شہرت چاہیے، ان کو عزت چاہیے، لوگ عزت کریں گے، شہرت کریں گے، ان کو مشہور کریں گے، ان کو پیسہ دیں گے، ان کو عزت دیں گے، اسی لیے وہ جواز کا فتویٰ دے رہے، ان کے ساتھ ان کے جاہلوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے۔ جی ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔